دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور علی امین خان کی تو اگر پرفارمنس ہے اسی حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے پارٹیز کے. اس میں گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے جو ان کی جو صوبائی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں کل کے بہت سی باتیں کی گئی تھی، اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ علی امین خان جو ہے وہ جو خبریں آئی تھی کہ وہ پارٹی کے مفاد میں نہیں بلکہ کسی اور کے لیے زیادہ وہ کام کر رہے. دیکھیں علی امین خان نے کچھ بیانات دیے ہیں، اور یہ بات میں نے بڑی مطلب ہے کہ ایسے پی ٹی آئی کے سینئر کی عادت سے اگر میں کہہ دوں کہ میں نے سنی ہے کہ خان صاحب بھی علی امین کو نہیں چاہتے، کہ وہ علی امین کو ہٹانا چاہ رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ہٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ادھر علی امین خان از بلیک میلنگ خان، یا خان صاحب کو کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہے اور مطلب ہے کہ پروف کے ساتھ ان کو دکھائی گئی ہے کہ اگر علی امین کو آپ نے ہٹا دیا تو یہ حکومت آپ کی ختم ہو جائے گی. خان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. اسمبلی سے آلریڈی اسمبلیز کمیٹی سے اسلام آباد میں اس نے استعفیٰ دے دی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جو بائی الیکشن تھا اس میں حصہ بھی نہیں لیا، وہ بالکل سائڈ پہ ہو رہا ہے. نیکسٹ موو یہی ہے کہ شارٹلی ود ان اے منتھ اور ٹو آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہے نیشنل اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیں گے اس سے، لیکن خیبر پختونخوا سے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. وہ چاہتے کہ وہ انٹیکٹ رہے. ابھی علی امین خان جس طرح گیم کر رہا ہے، علی امین خان بجائے اس کے کہ پارٹی کا ایجنڈا آگے لے کے جائے، وہ کسی اور کا ایجنڈا لے کے آگے جا رہا ہے. دیکھیں اس کے کالا باغ پہ جو اس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اس کے پارٹی لیڈرشپ نے کیا کہا کہ یہ اس کا ذاتی بیان ہے. جب اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم بن جائے، تو اس نے ذاتی بیان کا. دوسرا بات اس کا جو صدارتی الیکشن پہ ابھی دیکھیں وہ کس کے لیے کر رہا ہے. یہ کالا باغ ڈیم کس کے لیے اہم ہے؟ پنجاب کے لیے، اور پنجاب سے زیادہ پنڈی والے کہہ رہے کہ یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے، اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے جب عاصم منیر صاحب جو تھے when he was DGI، اس وقت سے اس کا یہ ہے کہ یار اس ملک میں جو ہے نا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر یہ جو ہے نا 22 صوبوں کی جو بات وہ کر رہا ہے علی امین خان کہ ملک میں 22 صوبے ہونی چاہیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی پنڈی بوائس کا مطالبہ ہے. مطلب یہ ہے کہ علی امین خان اس وقت جتنا بھی وہ کوشش کر رہا ہے، وہ پنڈی بوائس کا جو ایجنڈا ہے وہ سامنے لے کے جا رہا ہے. جس طرح میں نے کہا کالا باغ ڈیم کس کا ہے؟ پنڈی بوائس کا. پریزیڈنشل فارم کون چاہ رہا ہے؟ آپ پنڈی والوں سے بیٹھ جائے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. اسی طرح صوبے، چھوٹے صوبے، انتظامی یونٹ ہونی چاہیے. بڑے بڑے یونٹ جو ہے یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے، یہ پریشر کرتے ہیں، تو یہ ان کا ہے. صدارتی نظام وہ چاہ رہے ہیں. جب عمران خان تھا اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ تھا کہ یار ہمیں ہمارے جو ہے نا صدارتی نظام ہونی چاہیے. اسی طرح ریویژن آف NFC، علی امین کہتے ہیں NFC کو ریوائز ہونا چاہیے. یا NFC یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ جو 47 کا جو 53 کا 53-47 کی جو بات ہے اس کو وہ کہتے ہیں ریوائز ہونی چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پنڈی والے کہہ رہے ہیں. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں جو ہے صوبہ حصہ ڈالے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پنڈی والے کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا علی امین خان اس وقت مکمل طور پر پنڈی کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لے کے جا رہا ہے. وہ ڈیم کیئر فار پیپلز پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، یا پی ٹی آئی پاپولر ہے یا نہیں، اسے پتہ ہے میں نے اپنی چیف منسٹری بچانی ہے. نمبر 1. اب خان نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ہٹائیں بہت پہلے، کیونکہ جو بات آ رہی ہے ابھی 2-3 نام اچھے اور دے آر کوائٹ گڈ، انٹیلیجنٹ بھی ہے، اور ساؤتھ سے بھی ہے جو نام سامنے آ رہے ہیں، اور ایجوکیٹڈ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ دے کین وہ کر سکتے ہیں. ابھی علی امین خان نے یہ جب الیکشن ہو رہے تھے 2018 میں 2024 میں، تو اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے تقریباً 22-23 جو MPAs ہے اس نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. ایفیڈیوٹ یہ لکھا تھا کہ کہ جناب میں مسٹر پلانا سنا پلانا NIC نمبر پلانا یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ الیکشن جیتنے کی صورت میں وہی کروں گا جو مجھے اسٹیبلشمنٹ کہے گی. ابھی یہ 22واں ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اس کے پاس ہے، علی امین خان کے ساتھ ہے. اس دن اس خبر بھی آئی تھی. یہ خان کو اس نے دکھا دیا ہے کہ خان صاحب اگر آپ نے مجھے چھیڑا، اگر آپ نے اس وقت حکومت کو چھیڑا، تو یہ 22 جو ہے نا یہ جائے گی ہمارے خلاف. اور اس وقت ڈفرنس کتنا ہے؟ 73 ہے وہ ہے، اور یہ جو ان کا 54 ہے، کیا ہے اس کا یہ چل رہا ہے. مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی 20 یا 22 بندوں کا ڈفرنس آ رہا ہے.
تو ادھر سے خان صاحب کہہ رہے کہ یار میں نے سب کچھ کرنا ہے، علی امین جیسا بھی ہے چلو پارٹی کا چل رہا ہے، ورنہ اس کا فیصلہ یہ جو سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس کے مطابق، اور جس طرح وہ پارٹی چلا رہا ہے، یہ کرپشن کی جو باتیں آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس وقت خان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت خیبر پختونخوا میں رہے تاکہ وہاں پہ ایک مورچہ میرے پاس ہو. اور یہ بھی جو میں نے آپ کو بتائی، آپ دیکھیں گے کہ مہینے 2 مہینے بعد جو ہے خان صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے وہ بھی استعفیٰ دیں گے. تو اس وقت صورتحال اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اور خیبر پختونخوا حکومت کی، تو وہ بالکل خیبر پختونخوا جس حالات سے نکل رہا ہے، دہشت گردی ہے، معاشی بدحالی ہے، لوگوں کا جو ہے نا لا اینڈ آرڈر، سارے مسائل اس وقت اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہیں. لیکن اگر آپ گورنمنٹ کو دیکھیں تو وہ بالکل نان پارٹیسپیٹری ہے، مطلب یہ حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. حکومت کنفیوز ہے، آپریشن کرتے ہیں، آپریشن نہیں کر رہے، آپریشن جاری ہے، آپریشن بند ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسی صورتحال سے میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہے. اور اگر فیصلہ نہ کیا خان نے تو یہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جنید اکبر جو ہے صوبائی صدر ہے، وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. باقی اگر آپ دیکھیں اسد کیسر صوبے سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. عاطف خان جو کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے صدر تھے، وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. مطلب ایک سینئر لیڈر، آپ شاہرام خان کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ تقریباً سارے جو قیادت تھی، یا اسی طرح عمر ایوب ہو گیا، اکبر ایوب ہو گیا، اوپر جا کے جتنے ان کے جو پی ٹی آئی کے جو سینٹرل وہ تھے، وہ سارے سائڈ پہ ہو گئے، کیونکہ علی امین خان سے سب جو ہے اس کا ایک گل. اور پھر یہ ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ کرپشن وائڈ اسپریڈ. ابھی جو یہ ابھی دیکھیں ایک نئی کمیٹی بنی ہے اسپیکر کو صوبائی اسمبلی نے، اور اس میں تقریباً 33-34 لوگوں کو ڈالا ہے. سیکیورٹی کمیٹی بنائی گئی ہے. حالانکہ یہ تقریباً سال سے صوبے کی سیکیورٹی کی حالت دیکھے ایک دن بھی صوبائی اسمبلی میں بحث وہ نہیں کروا رہے ہیں. تو یہی صورتحال ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی سی کہ اگر عمران خان کے ساتھ سیاسی لیڈرز کی میٹنگ ہو گئی اور ان کو حقیقت بتائی گئی کہ یہ 22 MPs جو ہے یہ بالکل نہیں جا رہے ہیں، یہ ایفیڈیوٹ والے جو ہیں یہ ڈرامہ ہے، ایفیڈیوٹ لکھوایا گیا تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی اس پہ عمل کریں گے. تو یہی وجہ ہے. اور علی امین خان کے ہاتھ میں وہی 22 ایفیڈیوٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی حکومت چل رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 5 پوائنٹ جو علی امین خان سٹریس کر رہا ہے، کالا باغ ڈیم پنڈی بوائز کے لیے، صدارتی نظام پنڈی بوائز کے لیے، ملک کو 22 صوبے بنانا پنڈیز بوائز کے لیے، اسی طرح BISP بینظیر انکم سپورٹ میں صوبوں کا حصہ ڈالنا ان کے لیے ہے، اور اس طرح NFC کو ریوائز کرنا، 18ویں ترمیم کو ریوائز کرنا. یہ سب باتیں جو ہے نا یہ پنڈی والوں